بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کل ایک سوال پوچھا جا رہا ہے یا اس سوال پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا فوج یا فوج کی قیادت عمران خان کو معاف کر دے گی، ان کے ساتھ صلح کر لے گی۔ یہ سوال تو زیر بحث ہے، لیکن اس معاملے پر اس وقت صدر مملکت عارف علوی اور پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنماؤں کی جانب سے فوج سے پیدا ہونے والی دوریوں کو ختم کرنے کی حتی الوسع کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے، کہ ماضی کو بھلا دیں، نئی شروعات کریں، حالات کو دیکھتے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اور نئی شروعات سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو اپنا لیا جائے، اور جو ماضی کی جو قدورتیں ہیں، جو رنجشیں ہیں، جو دوریاں آ گئی ہیں، ان کو بھلا دیا جائے۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے دے کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ فوج بطور ادارہ اگر کسی سیاسی جماعت، سیاسی شخصیت سے ناراض ہو جائے، اس کو اپنا مخالف یا دشمن سمجھنا شروع کر دے، تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی ایک پولیٹیکل ہو جائیں، آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی ہمدردیاں، حمایت کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، کوئی بھی سیاسی جماعت، کسی سے بھی اگر آپ کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ حمایت ہے یا آپ حمایت کرتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں۔ زیادہ پرانی بات نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا 1977 میں، اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 6 سال گزرے تھے سانحہ مشرقی پاکستان کو، اور فوج اس وقت پاکستانی فوج نسبتاً کافی کمزور فوج تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جنگی قیدی تھے جو بھارت کی قید میں تھے، اور تقریباً 5000 مربع میل جو رقبہ تھا وہ بھارت کے پاس تھا۔ پھر شملہ معاہدے کے تحت وہ جنگی قیدی رہا ہوئے، اس کے بعد وہ رقبہ پاکستان کو دوبارہ ملا، بنگلہ دیش وجود میں آ گیا، فوج کو ری سٹرکچرنگ کرنی تھی، اپنی ساکھ اور امیج کی بحالی کرنی تھی۔ ایک ہاری ہوئی فوج، شکست خوردہ فوج، اب اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن جولائی 1977 میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا ڈکلیئر کر دیا، اور جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہینڈ پکڈ جنرل تھے۔ کوئی 5-6 جرنیلوں کو نظر انداز کر کے ان کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا۔ وہی جنرل ضیاء الحق ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، نظر بند کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو رہا کیا جاتا ہے، اور رہائی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مری میں مطلب جیل سے رہائی، پھر اس کے بعد مری کا ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا جہاں پر وہ نظر بند تھے، تو وہاں پر جنرل ضیاء الحق، بہت سے لوگ یہ بات کر چکے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کو جھٹلایا نہیں گیا۔ جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ اب بھی وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ یہ جو تمہاری مونچھیں ہیں، مجھے موقع ملا تو میں ان مونچھوں کے میں اپنے جوتوں کے تسمے بناؤں گا، دروغ بگردن راوی۔ چلیں ایسا نہیں کہا ہوگا، لیکن وہ شدید نالاں تھے جنرل ضیاء الحق، جو کہ ان کی خوشامد کرتے تھے جب تک وہ وزیر اعظم تھے۔
اب جنرل ضیاء الحق یہ بھانپ گئے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو اب میں نے چھوڑا، یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گیا، تو اس نے میرا وہ حشر کرنا ہے کہ وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ بات کافی مشہور تھی، ان کی بہت خوبیاں تھیں، لیکن ان میں ایک سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ انتہائی انتقامی انسان تھے۔ اور مجھے پتہ ہے پیپلز پارٹی والے میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ان کے انتقام کا نشانہ بننے والے لوگوں کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں۔ خیر، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، ایک میں اور ایک ذوالفقار علی بھٹو، اور اس قبر میں یا ذوالفقار علی بھٹو جائے گا یا میں جاؤں گا، یعنی میں ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار مل گیا تو اس نے مجھے نہیں چھوڑنا، اور اب وہ میرے قابو میں ہے تو میں اس کو کیوں چھوڑوں۔ بالآخر ایسے ہی ہوا۔ اور یہاں تک کہ جنرل اسلم بیگ سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد پاکستان کے آرمی چیف بنے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس نے خانہ کعبہ میں اس وقت شاہ خالد جو سعودی فرما روا تھے اور یاسر عرفات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے، اور اس کے باوجود انہوں نے پھانسی دی، لہٰذا اللہ کے گھر میں کیا جانے والا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ظاہر پھانسی لگا دی گئی۔ اس کے بعد یہ وقت گزر گیا، پھر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت کی جو فوج افواج پاکستان یا اس کے جو دیگر کرتا دھرتا تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، جو ان کی دشمنی تھی، نفرت تھی، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تھوڑا اور آگے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل حمید گل نے مرحوم نے کس طرح بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سازش کی، کس طرح IGI میں فنڈز تقسیم کیے گئے، کس طرح مہران بینک سکینڈل آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آگے آ جائیں، جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آ جاتے ہیں، مارشل لا ڈکلیئر کر دیتے ہیں، نواز شریف کو جیل میں ڈالتے ہیں، نواز شریف جلا وطن ہو جاتے ہیں، نواز شریف واپس آتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پہلے اپوزیشن لیڈر پھر وزیر اعظم، اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کے ایک حکم کے مطابق وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دائر کرتے ہیں وفاق پاکستان کی جانب سے، اور اس کی سزا آپ دیکھیں کہ وہ ایک سابق آرمی چیف تھے یا ہیں، جنرل پرویز مشرف کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو نواز شریف کے ساتھ فوج نے بطور ادارہ کیا سلوک کیا، اور جنرل پرویز مشرف آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے، ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں تو جنرل راحیل شریف نے چھڑوایا، انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے اور عدالتوں میں جا کے دباؤ ڈالا۔ یہ بہت بڑا بیان ہے ہماری عدلیہ کے حوالے سے۔ پھر وہ مختصر قصہ یہ کہ اس کے بعد اب آپ آ جائیں عمران خان نے جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے تو وہ انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر انہیں میر جعفر، میر صادق، یہ وہ 4-5 جرنیل ہیں، انہوں نے سازش کی، یہ کیا وہ کیا۔ جس دن وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس دن کے بعد ان کا نام لے کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ میری حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے، یہ دوہری گیم کھیل رہے تھے، یہ ان کی ڈیل ہو چکی تھی نواز شریف کے ساتھ، اشرف علی زرداری کے ساتھ، اور یہ کیا وہ کیا۔ اور وہی جنرل قمر جاوید باجوہ جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ بہترین سلجھے ہوئے انسان ہیں، جمہوریت پسند ہیں، میری ہر موقع پر انہوں نے مدد کی، فارن پالیسی میں مدد کی، فائنینشیل سچویشن میں مدد کی۔ اور اب وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف صبح دوپہر شام ہرزہ سرائیہ الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ جنرل اسلم بیگ جو ہیں حیات ہیں، اور ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے وہ IGI والا کیس آج بھی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ FIA اس کی تحقیقات کرے، وہ ٹھپ ہے۔ اب سٹنگ آرمی چیف کی بات میں نے آپ کو بتا دی، جو کہ جنرل ضیاء الحق تھے، اور بھٹو والا جو معاملہ۔ پھر فارمر آرمی چیف کے خلاف ہوئے یہ مقدمہ قائم کیا نواز شریف نے، وہ وزیر اعظم تھے، کس طرح اقامے کی بیس پر ایک کیس بنا کر ان کو فارغ کیا، جیل ان کو کاٹنا پڑی، جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ اور اب عمران خان 2 مئی 2023 کو 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 2 مئی 2023 کو
7-8 مہینے سے ایک فوج کے سربراہ جو اس وقت سربراہ تھے، اب وہ سابق سربراہ ہیں، ان کے خلاف الزامات عرض سرائی، اور یہاں تک کہ انہوں نے سرونگ جرنیلوں کے نام لیے ہیں عمران خان نے. تو کیا فوج انہیں معاف کر دے گی؟ کیونکہ فوج کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ بے نظیر بھٹو نے جب پاکستان آ رہی تھی تو ایک مرتبہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی فوج کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، جب وہ NRO جس کی بات کرتے ہیں مشرف کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج کا مطلب ہوتا ہے آرمی چیف، آرمی چیف کا مطلب ہوتا ہے فوج. اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر سابق آرمی چیف کے ساتھ موجودہ فوج کھڑی ہو سکتی ہے، موجودہ آرمی چیف کھڑا ہو سکتا ہے، جس طرح کہ جنرل راحیل شریف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس طرح متعدد آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل اسلم بیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو کیا موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ عمران خان کو فوج بطور ادارہ معاف کر دے گی؟ وہ جنرلز جو آج بھی اگر ملیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کو، تو وہ اسی طرح سلوٹ کر کے سر کر کے بات کریں گے. بے شک موجودہ آرمی چیف جب بھی ایون چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا جب بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملیں گے کسی نجی محفل میں، کسی شادی میں، کسی غمی میں، کسی بھی جگہ، تو اسی طرح سر. فوج کا یہ ڈسپلن ہے. اور اپنے وہ سابق آرمی چیف کے بارے میں قطن، اور آج کل جس طرح جو بھی شخص عمران خان کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ جی آپ اس طرح دباؤ میں لے کر آ سکتے ہیں، وہ وقت گیا. اور جس طرح یہ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، اب یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا فوج کی جانب سے یا موجودہ آرمی چیف کی جانب سے عمران خان کو معافی ملے گی؟ عمران خان کے جو فوج کے اندر سہولت کار تھے وہ ایک ایک کر کے یا تو چلے گئے ہیں یا آنے والے یہ جو اپریل مئی تک فارغ ہو جائیں گے. ویسے ہی ان کی مدت ریٹائرمنٹ آ جائے گی. اور وہ جو 12 جرنیل میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنا کر گئے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اگست یا ستمبر میں، وہ آ جائیں گے. اور یہ تمام کے تمام جنرلز وہ ہیں جو کہ اے پولیٹیکل ہیں، جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اور تمام کے تمام جنرلز وہ ہیں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم عمران خان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے. تو ایسی صورتحال میں صدر مملکت اپنے طور پر کوشش کر لیں، تحریک انصاف کے دیگر رہنما کوشش کر لیں، فوج میں اب یہ سوچ مضبوط ہو گئی ہے، جڑ پکڑ گئی ہے کہ عمران خان از ہائیلی unreliable and unpredictable man. He is not a politician. He was a celebrity, he is a celebrity. اور پالیٹیشین اور سیلیبریٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. سیلیبریٹی کا ایک کلٹ ہوتا ہے، وہ سیلیبریٹی جو مرضی یہ کرے، جو کہتا ہے ٹھیک ہے. پالیٹیشینز اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ان کو ہمیشہ جواب دہ ہوتا ہے، خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے طور پر اپنی نجی محفل میں بے شک ایک انتہائی قداور انسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ کارکنوں میں، عوام میں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے. یہ کوالٹیز عمران خان میں نہیں ہیں، اور عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ملک میں صدارتی نظام رائج ہو، وہ پاپولر ووٹ لے کر آئیں، ملک کے صدر منتخب ہو جائیں اور سیاہ و سفید کے مالک ہو جائیں. ایسا ہوگا نہیں. پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری نظام پر چل رہا ہے، اور 1973 کا ایک متفقہ آئین ہے جو اس وقت تک پاکستان کو جوڑ کر رکھے ہوئے ہے. لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال کوئی اللہ کی جانب سے معجزہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، معجزات تو ہوتے ہیں، اور اللہ کسی وقت کسی کے دل میں بھی رحم ڈال سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک فوج بطور ادارہ ہے
وہ اس طرح کی چیزوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ یہ بات آپ، یہ جو میں نے ماضی کے واقعات آپ کو بتائے ہیں، یہ ذرا آپ سامنے رکھیں، اور ان لوگوں کی جو آپ کہہ لیں کہ قصور یا جرائم دیکھیں جن کے ساتھ فوج نے کیا سلوک کیا، اور پھر عمران خان کے قصور، الزامات اور جرائم دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔